لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ کشف القبور، کائنات کے راز ملیں گے، جتنی دولت چاہو ملے گا، روح کی دنیا آباد ہوگی۔ کوئی 10 کروڑ روپے بھی لے کے یہ وظیفہ آپ کو نہیں دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج 1-2۔ تمہیں ایک ایسی دعا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کا ایک ایسا کمال بتاؤں جو زندگی میں تمہیں کہیں نہیں ملا تھا۔ وہ یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ ساری کائنات کے خزانے جو زمین کے نیچے دفن ہے اور وہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ ہی جانتا ہے، تو پھر اس دعا کو اپنی زندگی کا ایسا ساتھی بنائیں جو کبھی جدا نہ ہو۔ سفر ہو، زندگی ہو، موت کا آخری وقت ہو، کھانا ہو، پینا ہو، اولاد ہو، گھر ہو، جھونپڑی ہو، محل ہو، خاص وقت کا خاص عمل اور نسل کامیاب۔ اگر کوئی شخص اس دعا کو اس وقت پڑھے جس وقت میاں بیوی کے ملنے کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے جب انسان اپنے لباس سے جدا نہ ہوا ہو، اور صرف 3 بار، 7 بار یا 11 بار پڑھ لے، اس سے جو بھی اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد کبھی تنگی نہیں دیکھے گی۔ اللہ ان کو اچھا لباس دے گا، کبھی بھوک نہیں ہوگی، یعنی ان کو اللہ پاک بہترین کھانے دے گا۔ کبھی خوفزدہ نہ ہوگی، نہ غم سے، نہ دشمن سے، نہ کسی درندے سے، نہ کسی جادو اور نہ ہی کسی مشکل سے۔ ان کو بھوک کا خوف، غم کا خوف، چھننے کا خوف، لٹنے کا خوف، مشکلات کا خوف، پریشانیوں کا خوف اور مسائل کا خوف ان کو نہیں ہوگا، اور زندگی ان کی آسودہ گزرے گی۔ رزق برکت لائی اور تنگ دستی گئی۔ میرے رزق میں برکت، میرے مسائل حل، مجھے زندگی میں ترقیاں ملی، حالات سنورے، زندگی سنوری۔ میں نے غربت، تنگ دستی سے اپنے آپ کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے نہیں نکل سکتا تھا، بہت کوشش کی لیکن نہیں نکل سکا، اور اب ایسا نکلا کہ آج لوگ مجھے مالدار کہتے ہیں۔ کوئی مجھے تنگ دست نہیں کہتا، کوئی فقیر نہیں کہتا، اور میں اپنی زندگی میں ایسی تنگ دستی اور فقیری سے نکلا ہوں، اور ایسا نکلا ہوں کہ میں آگے سے آگے بڑھا۔ حالات نے مجھے بہتر سے بہتر بنا دیا کہ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کو جب 14ویں رات کا چاند ہو اور موسم گرما ہو اور صحن میں سو رہے ہو، تو چاند کو دیکھتے ہوئے یہ دعا پڑھتے رہیں۔ اب یقین کریں، بس آپ کی نگاہ چاند پہ ہو اور آپ کے زبان پہ یہ دعا ہو، اور اپنی 4 مرادوں کو دل میں لے کر پڑھتے رہے۔ مراد نمبر 1۔ مراد بتانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایک اور بھی گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں، اس کو سمجھیں۔ اب یقین کریں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑی دعا ہے، اور اپنی 4 مرادوں کو دل میں لے کر پڑھتے رہے۔ مراد نمبر 1، فاقہ، تنگ دستی، غربت، معاشی مسائل، کاروباری مسائل، روزگار کے مسائل، تنگ دستی کے مسائل حل ہو، یہ مراد رکھیں۔ مراد نمبر 2، خوف، کسی انسان سے، کسی جانور سے اور کسی جن سے، یا لٹنے کا خوف، گمراہ ہونے کا خوف، فتنوں کا خوف، مشکلات کا خوف، پریشانیوں کا خوف، زندگی کی ناکامیوں کا خوف دل میں رکھ کے کہ یا اللہ ہمیں اس سے نکالے۔ تیسری مراد، آپ کو کہیں سے امن چاہیے، آپ کو ہر حال میں تنگ دست اور بے حال محسوس کرتے ہیں، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ زندگی کے اس گوشے میں پہنچے ہیں جہاں کوئی آپ کا ساتھی اور مددگار نہیں، آپ کو کوئی حاصل کرنے والا اور آپ کا ساتھ دینے والا نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حاصل کرنے والا اور ساتھ دینے والا نہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تنہا ہو گئے ہیں۔ تو آپ اس وقت ان دعا کو پڑھتے ہوئے یہ مراد بھی رکھیں کہ یا اللہ مجھے اپنا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ مجھے اپنے کریم آقا کا ساتھ نصیب فرما، پاک ہستیوں کا ساتھ نصیب فرما۔ 4تھی مراد، آپ گناہوں کی گمراہی میں اور زندگی کی ذلتوں میں پھر بد سے بدتر زندگی
آپ چلے گئے ہیں، اور ولایت چاہتے ہیں، فقیری چاہتے ہیں، یعنی جس کو فقر کہتے ہیں، تعلق چاہتے ہیں، نسبت احسان چاہتے ہیں، آپ رات کی تنہائیوں میں آنسو چاہتے ہیں، دعا کا لفظ چاہتے ہیں، دعا کا اہتمام چاہتے ہیں، دعا کی طاقت چاہتے ہیں، اور دعا کی تاثیر چاہتی ہے۔ بس میرا گھر، میرا تن بے روشن، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح بلا تعداد چاند کو دیکھتے ہوئے پڑھے، اور بس ایک تصور ضرور کرے کہ مولا چاند کچھ نہیں، مخلوق ہے، تو خالق ہے اور تو نے اس چاند میں روشنی ڈالی۔ مولا امیر گر یہ روشن، میرا تن بے روشن، میرا من بے روشن، میرے زندگی میں اندھیرا، میری راہوں میں اندھیرا، میری آنکھوں میں اندھیرا، میری نسلوں میں اندھیرا، مجھے غربت کا اندھیرا، مجھے تنگ دستی کا اندھیرا، مجھے گناہوں کا اندھیرا، مشکلات کا اندھیرا، خوف کا اندھیرا، ذلتوں کا اندھیرا، ظلمتوں کا اندھیرا، ناکامیوں کا اندھیرا میرے اوپر چھا گیا ہے۔ تو جس طرح اپنی تجلی سے آپ نے چاند کو روشن کرتا ہے، اس دعا کی برکت سے اپنی تجلی بھیج اور میرا سب کچھ روشن کر دے، مجھے روشنی دے دے میرے مولا، مجھے روشنی دے دے۔ عمل کا طریقہ ہر چاند کی 12، 13 اور 14 کو اگر یہ عمل کرتے رہیں، 3 دن کرے یا بر چاند جب بھی روشن ہو 10 دن کرے، یا کم از کم 14ویں کی چاند کی رات کو ہی کرے، اور یہ باتیں کرتے کرتے سو جائیں۔ اگر آپ چاند کو نہیں دیکھ پاتے، آپ کے پاس وہ ماحول نہیں کہ جس میں چھت یا صحن میسر ہو، لیکن 14ویں کا چاند ہے اور تاریخ 14ویں کی ہے، تو پھر تصور میں یہ عمل کرتے کرتے لیٹ جائیں، چاہے چاند نظر نہ بھی آئے، لیکن یہی تصور ہو اور یہی عمل آپ کرتے چلے جائیں۔ اپنی نسلوں میں یہ عمل ضرور سکھانا، اپنی نسلوں میں یہ عمل ضرور سکھانا، کیونکہ آپ تو پا گئے، اگر نسلیں نہ پائی تو پھر آپ بھی پا کر آخر کیا پائیں، کتنا پائیں گے؟ نسلیں آپ کی شاد و آباد ہو جائے گی، اور اس کو اگر زندگی بھر کا معمول بنا لے تو آپ پر وہ خیر و برکت کی راہیں کھلے گی، آپ پر وہ رحمت کی اور برکت کے رستے کھلیں گے جنہیں آپ نے کبھی سوچا اور نہ پایا ہوگا۔ دل کی سیاہی مٹانے کا لاجواب عمل، اس کو کاپی میں لکھا تھا، دل کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے جو گناہ سے آتا ہے، اور گناہ بڑھتے بڑھتے نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان نقطوں کو مٹانے کے لیے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کے اوپر جتنے نقطے ہیں، یعنی اس کے لفظوں پر جتنے نقطے ہیں، اتنی بار دل کے نقطوں کو مٹانے کے لیے روزانہ کسی بھی وقت یہ دعا پڑھے کہ جتنے نقطے ہیں اتنی بار یہ دعا پڑھے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے دل پر کتنے کالے نقطے ہیں، بس دعا کے نقطوں کے بقدر جتنے اس پر نقطے ہیں اتنی تعداد میں سورہ قریش کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھے۔ اگر سورہ قریش نہیں پڑھ سکتے تو بس یہی دعا پڑھے، پڑھتے چلے جائیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کا دل کتنا زیادہ مالا مال ہوگا، صحت مند ہوگا، اور برباد دل کیسے آباد ہوگا، آپ کے دل کو کیسے صحت، تندرستی، راحت، رحمت، برکت، شفا، دل کی بیماریاں اور دل کی روحانی بیماریاں خطرناک بالکل ختم ہو جائے گی۔ ایک خاص وظیفہ کشف القبور، پرندوں جانوروں کی بولی سمجھنے، کائنات کے سارے راز سمجھنے کے لیے، رزق اور دولت میں بے بہا اضافے کے لیے یہ عمل کرے۔ 21 دن تک آپ اس کے عامل بن جائیں گے، آپ کو کشف ہونے لگے گا۔ بہتر ہے، مجرب عمل ہے۔ کشف کے لیے 500 مرتبہ روزانہ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، اور پھر نفل پڑھے، 2 رکعت نفل آپ نے حاجات کی نیت سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بعد السلام 11 مرتبہ اور آخر درود پڑھیں، یعنی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور درمیان میں پھر 11 مرتبہ یہ دعا پڑھے، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ جس نے عمل کرنا ہے وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ کر کے کمنٹ میں یا اللہ لکھ دے، اجازت مل جائے گی۔ آپ اس نفل کو سمجھیں کہ جب آپ 500 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، جس دعا پہ آج کی یہ ویڈیو ہے،
یعنی سبوحن قدوسن ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت حاجات کے نفل پڑھیں۔ نفل میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ دونوں رکعتوں میں بھی اس طرح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ سلام پھیرتے ہیں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے سجدے میں جائیں۔ جو آپ کی مرادیں ہیں، جو بھی آپ کی خواہش ہے وہ اللہ کے فضل سے پوری ہو جائے گی۔ اور 21 دن اگر آپ کرتے ہیں یہ عمل تو آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے، اور آپ کو ایسے ایسے راز کھلیں گے کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ آزما کے لازمی کیجئے گا، لازمی۔ ویڈیو وظائف آپ بڑے دیکھتے ہیں، اب یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، یہ دعا پڑھتے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام ہمیں کمنٹ میں، یعنی ہمارے واٹس ایپ نمبر میں آپ ہمیں میسج کریں، اور آپ بتائیں، ساتھ میں مینشن کیا کریں کہ کس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔